السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب سامعین خیریت سے ہوں گے۔ جی بالکل، اور سب سے پہلے تو میری طرف سے بھی سب کو بہت بہت سلام۔ بالکل، اور چونکہ ہم کچھ عرصے بعد مل رہے ہیں تو ہم اپنے تمام سامعین کو گزشتہ ماہ رمضان، تراویح اور عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی خیر مبارک، اور واقعی یہ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ گزرا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی حوالے سے میں یاد دہانی کرواتی چلوں کہ شوال کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مطلب عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کے حوالے سے ایک انتہائی مشہور اور صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ ہاں، وہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والی روایت ہے نا؟ جی بالکل وہی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، مطلب اجر کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے۔ بالکل، تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ سامعین کو اس بہترین معلومات پر مبنی قانون مفرد آزاد تحقیقات صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ سے متعلقہ اس نشست کا بے صبری سے انتظار ہوگا، کیونکہ یہ موضوعات ہیں ہی اتنے اہم۔ بالکل۔ پہلے میں صرف یاد دہانی کروا دوں کہ ہم اس سے پہلے بہت سے اہم موضوعات پر بات کر چکے ہیں، جیسے شوگر، فالج، دما وغیرہ پر ہماری بڑی تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ جی، اور سامعین نے ان نشستوں کو بہت سراہا بھی ہے، کیونکہ ہم نے ان بیماریوں کی جڑ پر بات کی تھی۔ صحیح، اور آج کی نشست اور عنوان بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آج ہم المحالج دوست صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف سے قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں خواتین میں رسولیوں اور پانی کی تھیلیوں کے اسباب، اقسام اور غذائی بداعتدالی سے متعلق نشست کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حساس اور آج کل کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ ہے۔ جی بالکل، مطلب خواتین میں رحم کی رسولیاں، جنہیں فائبرائڈز کہتے ہیں، پانی کی تھیلیاں، یہ سب کیوں ہوتا ہے اور کن غذاؤں کی وجہ سے یہ امراض ہوتے ہیں؟ ہم ان سب امراض کی تعریف، ان کی اناٹمی، فزیولوجی اور پیتھولوجی کو بہت آسان انداز میں بتائیں گے، کیونکہ ہماری اس گفتگو کا اصل مقصد ہی ان پیچیدہ چیزوں کو آسان کرنا ہے۔ ہاں، اور یہ معلومات خاص طور پر طب مفرد اعضاء کے طالب علم ساتھیوں کے لیے ہے جو پریکٹس کرتے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں۔ اور ہاں، یہاں میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ترجمان نظریہ مفرد اعضاء محترم حکیم محمد مزمل صدیقی فرم ملتان نے اس گفتگو سے متعلق ہمیں بہت قیمتی علمی مواد اور لکھے گئے بہترین نوٹس دیے ہیں تاکہ آج ہم اس پر گہرائی سے گفتگو کر سکیں۔ جی، ان کی یہ کاوش واقعی قابل ستائش ہے، اور ان نوٹس کو دیکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ قانون مفرد اعضاء محض ایک علاج نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل زندگی کی فلسفی ہے۔ زندگی کی فلسفی؟ تھوڑا اس کو واضح کریں گے؟ دیکھیں، یہ انسان کو صرف ایک مشین نہیں سمجھتا جس کا کوئی پرزہ خراب ہو تو اسے نکال دو۔ یہ انسانی جسم کو ایک مکمل اکائی مانتا ہے جس میں ہر چیز ایک قانون کے تحت چل رہی ہے۔ صحیح، تو اس سے پہلے کہ ہم رسولیوں اور فائبرائڈز کی گہرائی میں جائیں، تھوڑا سا اس کی انیٹمی اور فزیولوجی کو سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے اس قانون کے تحت؟ بہت سادہ سا اصول ہے۔ انسانی جسم بنیادی طور پر 4 قسم کے ٹیشوز یعنی انسجہ سے بنا ہے۔ پہلا ہے اعصابی ٹیشو، جس کا تعلق دماغ سے ہے۔ اچھا، دماغ سے؟ جی۔ دوسرا ہے عضلاتی ٹیشو، جس کا مرکز ہمارا دل ہے۔ تیسرا ہے غدی یا قشری ٹیشو، جس کا تعلق جگر سے ہے۔ اور چوتھا الحاقی ٹیشو ہے، جو ہماری ہڈیوں اور جوڑ وغیرہ بناتا ہے۔ تو یعنی دماغ، دل اور جگر، یہ 3 مین آپریٹنگ سسٹمز ہیں۔ بالکل، اور ان تینوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ صحت اور بیماری کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس تعلق کو سمجھنے کے لیے قانون صابر کا وہ بنیادی اصول ہے جو میں یہاں ہو بہو پیش کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے طالب علم اسے نوٹ کر لیں۔ جی بالکل، بتائیے۔ تو اصول کچھ یوں ہیں، یاد رکھیے گا کہ جب عضلات میں تحریک ہوگی تو اعصاب میں تحلیل اور غدد میں تسکین ہوگی، جبکہ غدد میں تحریک ہو تو عضلات میں تحلیل اور اعصاب میں تسکین ہوگی، اور اگر اعصاب میں تحریک ہو تو غدد میں تحلیل اور عضلات میں تسکین ہوگی۔
علاج تسکین والے عضوف کو تحریک دینا ہے۔ واہ کیا جامع تعریف ہے، اس ایک جملے میں پوری طب سمودھی گئی ہے۔ لیکن تھوڑے بھاری الفاظ ہیں، تحریک، تحلیل، تسکین۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک گاڑی کی مثال دینا چاہوں گی۔ ہاں، گاڑی کی مثال سے ذرا عام فہم ہو جائے گا۔ اب فرض کریں ایک گاڑی ہے، اگر گاڑی کا ایکسلریٹر بہت زیادہ دبا دیا جائے، جسے ہم تحریک کہہ سکتے ہیں، تو انجن پر دباؤ بڑھتا ہے۔ بالکل، رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور اس تیزی کی وجہ سے جو بریکنگ سسٹم ہے یا کولنگ سسٹم ہے وہ سست پڑ جاتا ہے یا کام نہیں کرتا، اسے ہم تسکین مان لیتے ہیں۔ اور اس سب میں فیول بہت تیزی سے جلنے لگتا ہے، ضائع ہونے لگتا ہے، جسے ہم تحلیل کہہ سکتے ہیں۔ زبردست مثال ہے۔ تو اب اگر گاڑی ٹھیک کرنی ہے تو صرف ایکسلریٹر سے پاؤں ہٹانا کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس حصے کو متحرک کرنا ہے جو سست پڑ گیا ہے، یعنی تسکین میں ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل درست سمجھا اور سمجھایا ہے۔ اگر ہم اسے انسانی اعضاء پر لاگو کریں نا، تو فرض کریں دل یعنی عضلات میں اگر بہت زیادہ سختی اور کھنچاؤ آ جائے، مطلب ایکسلریٹر دب جائے، تو ہمارا جگر یعنی غدد سست پڑ جاتا ہے، وہ تسکین میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جگر اپنا کام صحیح سے نہیں کر پائے گا؟ بالکل نہیں کر پائے گا، اور ہمارا دماغ یعنی اعصاب کمزور ہونے لگتا ہے، وہ تحلیل میں چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب علاج یہ نہیں کہ دل کو زبردستی روکا جائے، بلکہ علاج یہ ہے کہ اس سست جگر کو یعنی غدد کو دوبارہ تحریک دی جائے تاکہ توازن بحال ہو۔ تو اب اس بنیادی فلسفی کو اپنے آج کے ٹاپک کی طرف لاتے ہیں، یعنی خواتین میں رحم کی رسولیاں اور پانی کی تھیلیاں۔ یہ پیتھولوجی کیسے کام کرتی ہے؟ رسولی اصل میں ہوتی کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، رسولی جسے ہم عام زبان میں ٹیومر کہتے ہیں نا، یہ اصل میں ایک غلیظ ورم ہے، مطلب گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا جو آپ کے عام گوشت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اپنی ایک الگ جھلی یا تھیلی ہوتی ہے۔ مطلب وہ جسم کا قدرتی حصہ نہیں ہوتا، ایک الگ سی چیز بن جاتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ اصل میں غلیظ بلغم اور رطوبات کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم حکیم مزمل صدیقی صاحب کے نوٹس دیکھیں تو اس کی 4 بنیادی اقسام بتائی گئی ہیں۔ اچھا، 4 اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک ہے شحمیہ یعنی چربی والی، دوسری عملیہ جو گوشت کے ریشوں والی ہوتی ہے جیسے فائبرائڈز، تیسری اردھالیہ جو غدود نما ہوتی ہے، جی، اور چوتھی شیرازیہ جس میں رگوں کے گچھے شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فائبرائڈز ہیں جن کا بہت ذکر ہوتا ہے، یہ عملیہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن یہ بنتے کیوں ہیں؟ خواتین میں ایسا کیا بگاڑ آتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خواتین کی قدرتی فزیولوجی دیکھنی ہوگی۔ عورت کی جو تخلیقی اہمیت ہے اس کے پیش نظر قدرت نے ان کا مزاج غدی یا اعصابی رکھا ہے، یعنی ان میں قدرتی طور پر عضلاتی تحریک یعنی بہت زیادہ سختی اور خشکی نہیں ہونی چاہیے، یعنی رحم کے اندر نرمی اور رطوبت کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل، لیکن جب غیر طبیعی طور پر ان کے رحم کے عضلات میں تحریک پیدا ہوتی ہے، مطلب وہاں کے پٹھے بہت زیادہ سکڑتے ہیں اور ان میں سختی آ جاتی ہے، تو سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اور وہی ہمارا قانون صابر یہاں لاگو ہوگا کہ جب عضلات میں تحریک ہوگی تو غدد میں تسکین ہوگی۔ 100% درست۔ عضلاتی تحریک کی وجہ سے ان کا جگر یعنی غدد سست ہو جاتے ہیں، تسکین میں چلے جاتے ہیں۔ اب جگر کا کام تھا رطوبات کو خارج کرنا، وہ رک جاتا ہے۔ تو وہ جو رطوبات یا فلوئڈز ہیں وہ خارج ہونے کے بجائے رحم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، جب وہ جمع ہوتے ہیں تو شروع میں وہ پانی کی تھیلیاں یعنی سسٹس بنتے ہیں، اور اگر یہ خشکی اور سختی لگاتار رہے تو وہی پانی خشک اور غلیظ ہو کر سخت رسولی یعنی فائبرائڈ بن جاتا ہے۔ مطلب پانی کی تھیلی اور رسولی دونوں ایک ہی مسئلے کی مختلف سٹیجز ہیں؟ جی بالکل، بنیادی وجہ دونوں کی ایک ہی ہے، عضلاتی تحریک اور غدی تسکین۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ غیر طبیعی عضلاتی تحریک، یہ سختی اور خشکی جسم میں آتی کہاں سے ہے؟ کیا ہماری روزمرہ کی جو خوراک ہے یا ہماری جو غذائی بد اعتدالی ہے اس کا اس میں کوئی ہاتھ ہے؟ بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اصل وجہ یہی ہے۔ آج کل جس طرح ہم مختلف اور متضاد غذائیں ایک ساتھ کھا لیتے ہیں، جیسے دودھ اور مچھلی اکٹھے کھا لینا یا بھوک کے بغیر بے تحاشا کھاتے رہنا۔ ہاں، اور فاسٹ فوڈ کا تو آج کل اتنا رجحان ہے۔ بالکل، فاسٹ فوڈ، ترش یعنی کھٹی اشیاء اور بہت زیادہ خشک سرد غذائیں کھانے سے ہمارے جسم اور خون میں زہریلا مادہ بڑھ جاتا ہے، جسے طب میں سوداوی مادہ کہتے ہیں۔ سوداوی مادہ اور ریا یعنی گیس وغیرہ؟ جی ہاں، یہ سوداوی مادہ خون کو گاڑھا کر دیتا ہے،
تیزابیت بڑھا دیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو رحم کے عضلات کو غیر طبعی طور پر متحرک کرتی ہے، ان میں سختی لاتی ہے اور جگر کو سست کر دیتی ہے۔ مطلب جو ہم کھا رہے ہیں وہ براہ راست ہمارے جسم کے اندر یہ تھیلیاں بنا رہا ہے۔ یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے اچانک بڑی پیاس کا احساس ہو رہا ہے، میں ذرا سا پانی پی لوں۔ اور ہاں، مجھے اچانک یاد آیا، میں باتوں باتوں میں سامعین اور معالجین کو نسخہ جات کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتانا تو بھول ہی گئی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، جی بالکل، آپ پانی پیجئے۔ اتنی دیر میں اپنے طب کے طالب علموں اور معالجین کو بتاتا چلوں کہ اس نشست میں ہم علاج کے حوالے سے کوئی مخصوص نسخہ جات نہیں بتا رہے ہیں۔ پانی پیتے ہوئے ہلکی سی آواز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مریض کی کیفیت اور مرض کا درجہ مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ معالج ہیں اور اس حوالے سے واقعی بہترین نسخہ جات جاننا چاہتے ہیں تو آپ محترم حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب سے فون کر کے بالکل مفت نسخہ جات پوچھ سکتے ہیں۔ ان کا رابطہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، +92 304 715 2589۔ میں دوہرا دیتا ہوں، +92 304 715 2589۔ اور ان کے مطب کا پتہ ہے مطب طلحہ اینڈ جشتیہ دواخانہ، 3040 روڈ، سمیجہ آباد، ملتان، پاکستان۔ بہت شکریہ، اور ہمارے سامعین کا بھی اس مختصر سے انتظار پر بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے ہم اپنی بہترین گفتگو کا دوبارہ وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے غذا ان رسولیوں کا سبب بنتی ہے۔ جی بالکل۔ اب جبکہ طلبہ کو نسخہ جات کا ذریعہ مل گیا ہے تو ہم اس علاج کے پیچھے جو فلسفی ہے اس کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں، کیونکہ دیکھیں، جدید میڈیکل سائنس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ان رسولیوں کو یا پانی کی تھیلیوں کو آپریشن کر کے، سرجری کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ ہاں، جو کہ وقتی حل ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ تو کچھ عرصے بعد دوبارہ بن جاتی ہے۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ایک درخت یا پودے کی شاخوں پر فنگس لگ جائے، ہم وہ شاخ تو کاٹ دیں لیکن جو مٹی میں موجود فنگس ہے اس کو ختم نہ کریں تو وہ فنگس پھر کسی اور شاخ پر نکل آئے گی۔ ارے واہ، یہ آپ نے بہت زبردست تشبیہ دی ہے، اور یہی نظریہ مفرد اعضاء کا کمال ہے۔ مطلب جڑ کو پکڑنا۔ جی، قانون مفرد اعضاء کی روح سے کسی رسولی کو جسم سے کاٹ کر نکال دینا علاج نہیں ہے، بلکہ اس تحریک کو بدلنا علاج ہے جو وہ رسولی پیدا کر رہی ہے۔ یعنی اگر عضلات میں تحریک اور غدد میں تسکین کی وجہ سے وہ رطوبت رکی ہے اور رسولی بنی ہے تو ہمارا علاج کیا ہوگا؟ ہمارا علاج غدد یعنی جگر کو تحریک دینا ہوگا۔ جب ہم جگر کو متحرک کرنے والی غذائیں اور ادویات دیں گے تو جگر اپنا کام شروع کر دے گا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جسم میں حرارت غریزی یعنی وہ سالے قدرتی حرارت پیدا ہوگی جو رکی ہوئی تھی، اور یہ حرارت ان غلیظ رطوبات کو، ان رسولیوں کو پگھلانا شروع کر دے گی۔ اچھا، مطلب وہ خود بخود تحلیل ہونے لگیں گی؟ 100%۔ وہ رسولی اندر ہی اندر پگھل کر قدرتی راستوں سے خارج ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے جڑ سے علاج۔ آپ کو شاخ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، آپ نے مٹی کا علاج کر دیا۔ واقعی یہ قانون مفرد اعضاء کس قدر منطقی اور سائنٹیفک انداز میں کام کرتا ہے۔ یہ انسان کو جسم کے اندرونی میکینزم سے جوڑتا ہے، اور یہی اس طب کی خوبصورتی ہے۔ اور میں تو آخر میں سامعین کے لیے ایک بڑی گہری سوچ کا نقطہ چھوڑنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ جی ضرور بتائیے۔ دیکھیں، آج کے جدید دور میں ہم بیماری کو صرف ایک عضو کی، کسی ایک حصے کی خرابی سمجھتے ہیں، لیکن قانون مفرد اعضاء ہمیں بتاتا ہے کہ بیماری دراصل ہمارے پورے کائناتی اور جسمانی توازن کے بگڑنے کا نام ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم صرف اپنی روزمرہ کی غذا اور کیفیات کے توازن کو سمجھ لیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں، تو کیا ہم ان پیچیدہ اور جدید امراض کو پیدا ہونے سے پہلے ہی نہیں روک سکتے؟ 100%۔ مطلب علاج سے بہتر احتیاط ہے، اور احتیاط کے لیے اپنے مزاج اور اپنی فزیولوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، توازن ہی تو اصل صحت ہے۔ کمال کی گفتگو رہی آج کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے طالب علم اور معالجین اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سامعین، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے مضمون کے ساتھ جو ہمیں ترجمان نظریہ مفرد اعضاء حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب سے موصول ہو چکا ہے۔ بس تھوڑا انتظار کیجیے۔ جی بالکل، نئے ٹاپک کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر کوئی بھی قانون مفرد اعضاء سے متعلق یا طبی علاج معالجہ سے متعلق سوال ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور سوال کیجیے، ہم پوری کوشش کریں گے جواب دینے کی۔
تو سامعین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. جی اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. طب صابر کونسل پائندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.